حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کہ اماں جی نبی پاک کے اخلاق کس طرح کے تھے؟ تو فرمانے لگی قرآن مجید ہی رسول پاک کے اخلاق ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہنے لگیں چاہے تو سورہ مومنون پڑھ لو۔ تو انہوں نے یہ ابتدائی آیات سورہ مومنون کی جب تلاوت کی تو حضرت عائشہ فرمانے لگی یہی تو میرے نبی پاک کے اخلاق ہیں، اور یہی وہ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن سے تقاضا کیا ہے کہ اگر وہ جنت کا وارث بننا چاہتا ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم علیہ السلام کا قرب بھی ملے گا اور رب کریم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، وہ مقام فلاح، وہ مقام کامیابی، وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رضا نازل فرمائے گا، اس مقام کا نام مقام جنت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، لغویات سے اپنا رخ پھیرنے والے سنجیدہ لوگ۔ پھر ارشاد فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی باندیوں پر۔ اس زمانے میں جو لونڈی خریدی جاتی تھی اس سے بھی وطی کرنا جائز تھا، اگرچہ اب لونڈیاں موجود نہیں ہیں تو یہ فعل بھی موجود نہیں، سوائے اپنی بیویوں پر یا شرعی باندیوں پر۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فرمایا جو یہ کام کرے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اپنی بیوی کے پاس شرعی طریقے سے جائے یا باندی کے پاس جائے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو آدمی اس کے بعد اس حد سے بڑھے، اس کے سوا کچھ اور کرے جو بندہ، فرمایا فاولئک ھم العادون، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، جو لونڈیوں اور باندیوں کے علاوہ، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور جگہ گندگی کریں، یہ حد سے بڑھنے والے، حدوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن میں یہ خوبیاں آ گئیں، میرا رب فرماتا ہے نماز میں خشوع وضو حاصل ہو گیا، فضولیات سے بچ گئے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بن گئے، امانتیں عہد پورے کرنے والے بن گئے، اپنی نمازوں کے محافظ ہو گئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ مالک فرماتے ہیں اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں۔ یا اللہ کس چیز کے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں یہ لوگ۔ ہم فیہا خالدون، اور فردوس سے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ یہ آیات اللہ کا مطالبہ بھی ہے، یہ آیات صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، ان تمام کی سیرت کا عکس بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہی تو آیات ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لو گے تو تمہیں مدینے والے کے اخلاق بھی سمجھ میں آ جائے گا، حضور کے اخلاق بھی تمہیں سمجھ میں آئیں۔ بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔
کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا شروع میں کہ وہ لوگ اپنی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا وہ نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، خضوع کرتے ہیں۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کا یہ مطالبہ ہے کہ میرا نماز میں دل ہی نہیں لگتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل نہ بھی لگے تو نماز پھر بھی پڑھنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دل لگانے کو بھی تو کچھ انسان کے پاس چیزیں ہونی چاہیے نا، کوئی ضروریات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسئلہ نماز کا نہیں، مسئلہ اہمیت کا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، رب کریم کے جلالت کی جتنی زیادہ اہمیت اپنے دل میں محسوس کر لی، اتنا ہی نماز کی طرف توجہ آپ کی بڑھ جائے گی۔ آپ سادی سی مثال ہے، غور کر لیں، جتنا آپ اپنے استاد کو پروٹوکول دیتے ہیں، جتنی عزت کرتے ہیں، اتنا ہی وقت پہ آپ ان کے پاس پہنچ بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اہمیت نہیں ہے تو آپ ٹال دیں گے، اور جس استاد کی اہمیت ہے اس کے فون کی گھنٹی بجتے ہی فون بھی اٹھایا جائے گا، اور بات پوری مکمل بھی نہیں ہوگی تو کہا جائے گا جیسے آپ کہیں گے، اور جو وقت وہ دیں گے ان سے 10 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ بس سمجھ لیں دل لگنے نہ لگنے کا مسئلہ نہیں، اہمیت کا مسئلہ ہے۔ آپ جتنی اپنے مالک کی بارگاہ کی اہمیت سمجھ لیں گے، اتنا ہی وقت پہ مسجد آئیں گے، اتنا ہی شوق سے نماز پڑھیں گے۔ دوسری بات، نماز کے ترجمے پہ غور کریں۔ آپ یقین کریں اگر نماز کا ترجمہ ہمیں آ جائے نا تو ہمیں تو یوں لگے کہ ہم تو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہی دیکھ لیں آپ، حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے سورۃ فاتحہ آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ جب اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں تک وہ لفظ کہتا ہے تو یہ حصہ میرا تھا، اس نے اپنے رب کی تعریف کی، اور جب کہا نا اس نے اہدنا الصراط المستقیم، اب بندے نے التجائیں شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ مالک بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، عبادت بھی تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تو تجھی سے مانگنی ہے نا، اب مہربانی فرمانا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے ان کے رستے۔ تو نماز میں جب ترجمے پر آپ کا غور ہوتا ہے تو آپ کا تو دل خود بخود لگ جاتا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے آپ کا۔ تو اتنی چیزیں ہم زندگی میں یاد کرتے ہیں، تو اگر ترجمہ بھی نماز کا یاد کر لیں اور پھر شوق سے پڑھیں تو آپ یقین کریں طبیعت کھینچی چلی آئے گی۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں پر بڑی لاپرواہی سے پڑھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی بال سہلاتے ہیں۔ وہ میں نے دیکھا ہے سجدے جا رہے ہیں تو سیانے سیانے بندے کبھی کپڑے کو چھیڑ رہے ہیں کبھی جگہ کو چھیڑ رہے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھے تو اوپر دیکھنا شروع کر دیا، کیا حال ہے ان کا۔ اور پھر حضور نے ایک موقع پر تو سختی فرمائی، فرمایا جو نماز پڑھتے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے وہ باز آ جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رب اس کی آنکھیں ہی چھین لے، باز آ جائے اس کام سے۔ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا دل لگا ہوا ہو نماز کے اندر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ فرمایا نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، ہلاکت ہے اس میں اگر تم نے ادھر ادھر توجہ ہوگی۔ نماز تم مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور تم دیکھ ادھر ادھر رہے ہو، تو ایک تو نماز عاجزی کے ساتھ۔ پھر فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول باتوں سے، لغویات سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، فضولیات سے۔ ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی نہیں ہے، ان کے مطلب کی
مطلب آپ کسی سے ملیں کہتے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. بچوں کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. بچے کتنے ہیں؟ تو بھئی آپ کو جب پتہ ہی نہیں تھا کتنے ہیں تو حال کیوں پوچھا آپ نے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کا بڑا بھائی کیا کرتا ہے؟ چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے؟ ابا جی کیا کرتے ہیں؟ بھئی آپ کے مطلب کی بات نہیں. آپ مطلب کی مقصد کی بات کریں. بے مقصد باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، اپنا ادارہ میں چلاتا ہوں، اپنا گھر آپ چلاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں. آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں. مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ میں مدرسہ مسجد، مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے اس کے اندر کون سی اصطلاح کس طرح کرنی ہے. یہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی بندہ جانتا نہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو اس کے ساتھ ہمارا رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہمارے اپنے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں کیونکہ ہماری توجہ ہی دوسرے کی جانب تھی. اپنے بڑے سارے کام رہ جاتے ہیں. اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں بلا وجہ کوئی مقصد نہیں. ہم پرانے لوگوں سے باتیں سنا کرتے تھے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جڑے پنڈ جانا نہیں، جڑے پنڈ جانا نہیں ہوتا راہ پوچھنے دی کی لو. لغویات میں نہ الجھیں، فضولیات میں نہ الجھیں، یعنی ٹو میں رہنا. ٹو میں آپ یقین کریں، میں نے پرسنلی طور پہ اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے اہم حقوق صرف اس لیے مس ہوتے ہیں کہ ہماری اپنے سے زیادہ توجہ سامنے والے پہ ہوتی ہے. سامنے والے میں نے دیکھا بڑے بڑے عجیب سوال اور بڑے بڑے انوکھے سوال، مطلب یہ کہ اتنی لمبی چوڑی، اور لوگوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے یہ فلاں آدمی جو ہے اس کے بچے کتنے ہیں، وہ بیاہ کہاں پہ ہیں، کس کس علاقے میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں. اتنی تفصیلات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہمیں اپنا معاملہ بڑا صاف ستھرا. دیکھیں کیا سونی بات کی مدینے والے رسول نے. قربان جائیں حضور کے جملوں پر. ایک شخص نے پوچھا حضور سونا اسلام کون سا ہے، خوبصورت مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بات اس کے مقصد کی نہیں بے معنی ہے وہ بات وہ چھوڑ دے. بے مقصد باتوں سے الجھنا جو بندہ چھوڑ دے وہ مسلمان بڑا سونا مسلمان ہے. ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ زیادہ دوسروں کی باتوں پر پڑتی ہے. پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. نوجوان میری بات پر توجہ کریں. فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دو چیزیں انسان اپنی سنبھال لینا، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ. تو فرماتے تھے ولایت اس کے بڑی قریب آ جاتی. ہم نہ ان لذات میں الجھ جاتے ہیں. سیانے سیانے بندے روٹی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانی چاہیے، زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانی چاہیے. یہ زبان کا ذائقہ لگ جائے یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان کو. اپنی شرمگاہ کی جو لوگ حفاظت کر لیتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا. بندہ کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے. گناہ بڑے سے بڑا کرنے والا بھی گناہ گار ہے، کافر نہیں. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو جس وقت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا. جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا. اور جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں ہوتا. اتنی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے. یہ جو ہمارے لڑکے بن سنور کے نکلتے ہیں، یہ جو میک اپ کا خرچہ لڑکیوں کے برابر لڑکوں کا ہوتا جا رہا ہے، یہ جو لڑکے بھی رات کو چہرے پر کریم لگا کر کے سوتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ مقاصد کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ یعنی بچے بھی بغیر شیمپو کے بال نہیں دھوتے. مثلا کیا کرنا ہے آپ نے اس کا؟ بڑی بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں. مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہمارے بچے بن سنور کے نکل رہے ہیں تو کیا دعوت دے رہے ہیں سوسائٹی کو؟
شارٹ نکرے پہن کے جو نکلے ہوئے ہیں، اریاں لباس پہن کے نکلے ہوئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا دیار مشرق ہوس میں غلطاں، شباب اریاں شراب عیسیاں، جسے بھی دیکھو غریق عیسیاں، ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے۔ شباب اریاں، تم نے اپنی جوانی ننگی کر ڈالی ہے ساری، معاذ اللہ۔ کن مقاصد کے لیے میں وہ اعداد و شمار بتا نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں گاند سستا ہو گیا ہے، لوگوں نے گناہ تک پہنچنا آسان بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں گندگی دروازے پہ اور گند موبائل میں، کیسے بچائیں ان بچوں کو، کیا کریں، کلیجے پھٹتے ہیں۔ ابھی باتیں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں آنے والی نسل کو کہاں لے جائیں، کہاں چھپائیں، کیا ایسا کریں کہ یہ بچ جائیں، خدا را قربان جائیں حضرت عثمان غنی پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی نا بڑے مالدار تھے۔ مال آتا ہے تو لوگ عیاش نہیں ہو جاتے، مال آتا ہے تو لوگوں کی خواہشات بہت بڑھ نہیں جاتی۔ بڑے مالدار تھے، مالدار بھی تھے اور سونے بھی بڑے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے زندگی میں اتنا سونا بندہ نہیں دیکھا جتنے حضرت عثمان غنی خوبصورت تھے، پیسہ بھی حسن بھی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے، حیا والے، شرم والے، پاکیزگی والے۔ آپ کا ذہن ہے، آپ صبح اٹھتے ہی ذہن بنا لیں کہ میں نے آج اتنا سبق پڑھنا ہے، آج اتنی تفسیر دیکھنی ہے، اتنی عبادت کرنی ہے، فلانی نعت میں نے دیکھنی ہے، فلاں خیر کا کام کرنا ہے، فلاں آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ صبح ذہن بنا لیں، آپ کا ذہن وہی کام کرنے لگے گا۔ لیکن اگر صبح اٹھتے ہی ذہن میں گندگی ہے، رات کو سوتے ہی معاذ اللہ ذہن میں وسوسے ہیں، تو پھر سارا دن وہی چکی چلے گی، وہی انداز رہے گا۔ تھوڑا سا آپ کو اس کی نگرانی کرنی ہے، تھوڑا سا۔ فحاشی، عریانی یہ تیزی سے پھیل رہی ہے، تیزی سے گندگی لوگ کشید کر کے لاتے ہیں۔ اور حیا کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے آپ زنا اور بدکاری سے بچیں، آپ اپنی زبان کو بھی حیا والا بنائیں۔ کوئی کچا کمزور جملہ، گندی بات، گالی کبھی بھی زبان پہ نہ آئے، آپ کا انداز حیا والا ہو۔ بے باک ہو جانا، بے باک بولنا، میں باریکی سے اس بات کو سمجھتا ہوں اور میں آپ کو بہت ساری بزرگوں کے ارشادات کا نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ اپنا ذہن صاف کر لیں، آپ کے بہت سارے کام ویسے ہی صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر زیادہ اجر نیتوں اور ارادوں پہ ملتا ہے۔ آپ کے جو اندر کی پاکیزگی ہے وہ بہت سارا فضل لاتی ہے اللہ کا، اور اگر دل ہی ناپاک ہو، ذہن ہی ناپاک ہو، تو وہ خیر کی چیزیں کس طرح کر کے داخل ہوں گی؟ اپنی شرمگاہ کی قربان جائیں۔ نوجوانوں ذرا غور کرنا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بڑی حیا والی ہوتی تھیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی بڑھ کر حیا والے تھے۔ یہ ہمارے بچے مذاق میں ہمیں کئی دفعہ کہتے ہیں شادی کرا دو، شوگل میں کہہ دیتے، ابا کو کہہ دیتے ہیں، ابا کو نہیں منہ پہ آگے کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا بھائی مصیبت بن گیا، یہ ہٹے گا تو ہماری باری آئے گی۔ آپ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ ایسے انداز آپ اختیار کر رہے ہیں جو وزادار لوگ کرتے نہیں۔ شرم و حیا سے وہ چیزیں ڈھل جاتی ہیں جو باتیں ہمارے بچوں کی زبانوں پر بے باکی کے ساتھ آنے لگی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک عقلی بات عرض کرتا ہوں، آپ اپنی زبان سے جو جملے خود ادا کرتے ہیں وہ جملے آپ کے دل پر بھی اثر کرتے ہیں۔ اگر آپ غلط بات بار بار کریں گے تو آپ کا دل بھی غلط بات کی طرف مائل ہو جائے گا۔ آپ 10 بار 15 بار 20 بار کوئی خیر کی بات کریں، خیر کی، تو آپ دیکھیں گے آپ کا دل بھی خیر کی طرف مائل ہو جائے گا۔ آپ خیر کی باتوں پر اپنے آپ کو لائیں، اچھی باتوں پر اپنی توجہ لائیں، آپ کا دل بھی اچھائی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ کفل کا ایک واقعہ ترمذی میں ملتا ہے، ایک شخص کفل نام کا تھا بنی اسرائیل میں، ایک عورت مجبور تھی، اس کے بچے بھوکے تھے، تو کفل نے اسے مائل کر لیا کہ تو میرے ساتھ گناہ کرے گی تو پھر میں تیرے بچوں کی روٹی تجھے دوں گا۔ تو وہ عورت پہلے تو بیچاری نہ مانی، لیکن بچوں کی بھوک دیکھ کے مجبور ہو گئی۔ جب کفل کے قریب گئی نا وہ عورت، اس نے دروازے سارے بند کر لیے،
तिरमिज़ी शरीफ में उसका वाक़या मौजूद है। चारों जानिब से बंद हो गया सारा कुछ, लेकिन जब वो किफल कहता है मैं उस बीबी के पास जाने लगा तो औरत का वजूद कांपता था। जिस बंदे को गुनाह की तरफ जाते उसकी तबीयत में हैजान पैदा हो, तो माना यह है कि अभी जहन पूरा गलीज नहीं हुआ, अभी तबीयत पूरी गंदी नहीं हुई, अभी ईमान की बहुत सारी किस्में मौजूद हैं, औरत का वजूद कांपता है। तो किफल कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि सारे दरवाजे बंद हैं, डरती क्यों है? तो कहने लगी डरती इसलिए हूँ कि सारे दरवाजे बंद नहीं होते, एक दरवाज़ा खुला है और वो दरवाज़ा रब्बे कदीर का दरवाज़ा है, उसे कैसे बंद किया जा सकता है? तो कहते हैं जब उसने ये लफ्ज़ कहे तो मुझ पर भी बात का असर हुआ, मुझ पर। तो मैंने कहा कि अगर तू औरत हो के रब से इतना डरती है तो मुझे तो उसने मर्द बनाया है, तो मर्द तो होता ही वो है जो अपने आप पर कंट्रोल कर सके। तो अब ना मामला आगे जाएगा, अब यहाँ बात रुकेगी नहीं, जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। औरत गई, उसने तौबा की किफल ने, और रात रो के कहने लगा मालिक आज मैंने तौबा की है तो मेरे ऊपर मेहरबानी करना, मेरी तौबा टूटने ना पाए। रात उसने तौबा की, रात ही इंतकाल हो गया। लोगों को पता था बड़ा बेहया है, बदकिरदार है, गुनाहगार है, शायद लोग उसका चेहरा देखने भी ना जाते, पर मालिक करीम है ना। हुजूर फरमाते हैं सवेरे उसके दरवाजे पे लिख दिया अल्लाह ने, लोगों रब ने किफल के सारे गुनाह माफ़ कर दिए, उसके दरवाजे पे लिख दिया गया। जब आप अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो अल्लाह फिर असबाब भी पैदा कर देता है। अपनी शर्मगाह की, अपनी नज़र की आप खूब हिफाजत करें। और मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं, एक बंदे के बाहया हो जाने से ना, एक बंदे के ठीक हो जाने से उसके दाएं बाएं बेशुमार लोग ठीक हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी आपकी नेकी का असर आपके दोस्तों पे पड़ता है, ना चाहते हुए। और एक बंदे के बिगड़ जाने से उसके दाएं बाएं बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं। आप अगर अपने लबो लहजे पर ये पाबंदी लगा सकें और अपने आप को अगर आप संभाल सकें तो फिर याद रखिएगा बड़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना फराख दिली से बांटते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मजबूर होकर हम देते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और हमारे पास भी वुसअत नहीं होती, लेकिन ज़्यादा अजर उसी बंदे को मिलता है जो थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करे और सामने वाले की तकलीफ़ को दूर करे। मदीना मुनव्वरा में ना कहत पड़ गया था, गल्ला नहीं मिलता था, तो कहत के ज़माने में लोग ना फिर चीज़ों को महंगा करके बेचते हैं। हमारे यहाँ एक तरफ चीनी की लाइनें लगी होती हैं, दूसरी तरफ छापा पड़ता है, पूरे के पूरे गोदाम भरे हुए निकल आते हैं। लोग मसनूई किल्लत पैदा कर देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने नूर में कहत पड़ गया था, गंदम का दाना इस तरह हो गया था जिस तरह सोना है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ना बहुत सारे ऊँट गले के भरे हुए मिस्र से आए, और लगता यूँ है कि वो शख्स आप ही को गल्ला देता था, किसी और को देता भी नहीं था, जो ऊँट भर के उसने लिए। तो मदीना मुनव्वरा के अंदर जब वो माल पहुँचा ना, आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि सारी तिजारत बंदों से नहीं करनी चाहिए, कुछ अल्लाह से भी करनी चाहिए। रब से जो बंदा तिजारत करता है वो बड़ा कामयाब होता है। वो गले से भरे हुए ऊँट आपके पहुँच गए तो ताजर आए, उन्होंने आगे कहा उस्मान हम खोल के नहीं देखते कि अंदर मिट्टी है कि सोना है, और ये भी नहीं पूछते आपने कितने का ख़रीदा है, आपकी ज़ुबान पर एतबार है। आपने जितने का माल लिया है ना हम डबल देते हैं, आप हमें दे दें। आप फरमाने लगे नहीं मुझे ज़्यादा नफ़ा मिलता है। उन्होंने कहा 2 गुना, फरमाया नहीं ज़्यादा मिलता है। कहा 3 गुना, फरमाया ज़्यादा मिलता है। वो कहने लगे इससे ज़्यादा तो कोई ताजर है ही नहीं जो ज़्यादा दे। फरमाया बस मुझे मिलता है ना। कहा कितना मिलता है? फरमाने लगे लगता है कि अगर वो ताजर ज़्यादा करम नवाजी करे तो 700 गुना तो देगा ही, और बाकी करीम है। उन्होंने कहा जी नहीं इतना नहीं हम दे सकते, फिर आप बेच लें। ये बात ही समझ में नहीं आती। लोग चले गए तो हज़रत उस्मान गनी माल उठा के मस्जिद के दरवाज़े पे ले गए, जाके कहने लगे ए उमर ऐलान कर दें जिस गरीब को गंदम की ज़रूरत है, आसानी के दौर में नहीं दिक्कत के दौर में,
جب لوگوں کو مل نہیں رہی چیز، جس کو ضرورت ہے وہ آئے اور آ کے لے جائے۔ جب جناب عثمان غنی کے اس غلے کا اعلان ہوا تو تاجروں کو اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ 700 گنا کو بندہ نہیں دے رہا، یہ رب کریم عطا فرما رہا ہے۔